کل نکاح تھا اور پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ صحن میں کرسیاں لگی تھی، اوپر رنگ برنگی جھنڈیاں بندی تھی اور کونے میں لگے بڑے اسپیکر سے گانے چل رہے تھے۔ کچن سے کھانے کی خوشبو اٹھ رہی تھی اور عورتیں دعا کے گرد بیٹھی اس کے ہاتھ پر مہندی لگا رہی تھی۔ سب ہنس رہی تھی، دعا کو چھیڑ رہی تھی، پر دعا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جس سے کل اس کا نکاح تھا، اسامہ، اسے آج تک ایک بار بھی اس کی بات نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی آمنے سامنے آئے، نہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھا اور نہ ہی کبھی فون پر بات ہوئی۔ بس ماں باپ نے ہاں کر دی تھی۔ مہندی لگوانے کے بعد دعا اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ شام ڈھل رہی تھی اور منگلا کی جھیل دور سے شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ نیچے گلی میں بچے پٹاخے چلا رہے تھے۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ انجان نمبر تھا۔ اس نے سوچا شاید اسامہ ہو۔ دل زور سے دھڑکا، ہاتھ بھی کانپنے لگے، لیکن اس نے کال اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ کانپتے ہاتھ سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ایک عورت کی آواز آئی، بہت دبی ہوئی تھی، جیسے وہ روتے روتے بول رہی ہو۔ عورت نے کہا، دعا بیٹی، فون بند مت کرنا، جو میں بول رہی ہوں غور سے سنو، میری باتوں پر غور کرنا۔ کل جس سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے نا، وہ اسامہ نہیں ہے، یہ نام بدل کر آیا ہے۔ 20 سال پہلے میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ نکاح والی رات وہ لڑکی غائب ہو گئی تھی اور وہ میری بیٹی تھی، اور آج تک نہیں ملی وہ۔ دعا کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، آپ کون بول رہی ہیں؟ پر دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے نمبر پر واپس ملایا تو نمبر بند جا رہا تھا۔ نیچے صحن سے صبا کی آواز آئی، دعا نیچے آ جاؤ، تمہارے سسرال سے لوگ آئے ہیں ملنے، تم سے ملنا چاہتے ہیں، جلدی سے آؤ۔ صبا کی آواز میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے اس کی آواز سب کچھ بیان کر رہی تھی، لیکن شاید اس وقت میرا دھیان صبا کی آواز کی طرف نہیں تھا۔ دعا نے چھت کی منڈیر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نیچے پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، سب کے چہروں پر خوشی سے چمک رہے تھے، اور اس کے کان میں بار بار وہی جملہ گونج رہا تھا کہ وہ اسامہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر وہ اسامہ نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ اور اسی وقت اس کے گھر میں صحن میں بیٹھا ہے۔ دعا کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ فون ہاتھ میں تھا اور اسکرین پر کال ختم لکھا آ رہا تھا۔ نیچے سے صبا کی آواز پھر سے آئی، دعا جلدی آؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ دعا نے لمبا سانس لیا اور دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ صحن میں پہنچتے ہی سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ درمیان والے صوفے پر 3 لوگ بیٹھے تھے، ایک اڈھیر عمر عورت، ایک بڑی عمر کا آدمی اور ان کے ساتھ ایک لڑکا۔ لڑکے نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا، سر جھکایا ہوا تھا۔ صبا نے آگے بڑھ کر دعا کا بازو پکڑا اور دھیرے سے بولی، یہ اسامہ ہے۔ دعا نے نظر اٹھا کر لڑکے کو دیکھا۔ اس نے بھی اسی لمحے نظر اٹھائی۔ 4 آنکھیں ملی تو دعا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ آنکھیں اجنبی نہیں لگ رہی تھی، کہیں دیکھا ہوا تھا، پر یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں۔ اسامہ کی ماں اٹھ کر دعا کے گلے ملی اور ماتھے پر بوسہ دیا، بولی، ماشاء اللہ، چاند کا ٹکڑا ہے میری بہو۔ اس کی آواز میں شہد تھا، پر دعا کو اس کے گلے میں کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی۔ اسامہ کا باپ خاموش بیٹھا دعا کو گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں ایسی تھی جیسے کچھ تول رہا ہو۔ دعا کو لگا کہ جیسے وہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چیز ہو جس کی بولی لگ رہی ہو، اور سب آس پاس بھیڑ جمع تھی۔ صبا نے چائے کا کپ دعا کے ہاتھ میں تھمایا اور اسامہ کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دعا کپ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف پنکھے کی آواز آ رہی تھی۔ اسامہ نے پہلی بار منہ کھولا۔ اس کی آواز بھاری تھی، دھیمی تھی۔ اس نے کہا، آپ کو منگلا کی جھیل پسند ہے؟ دعا چونک گئی۔ یہ بات تو اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی کہ اسے شام کے وقت چھت پر کھڑے ہو کر جھیل دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اسامہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ کے دعا کو جانی پہچانی لگی، پر دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھی ہے۔ اسی وقت دعا کا فون پھر سے بجنے لگا، وہی انجان نمبر۔ اس نے جلدی سے فون الٹا کر کے میز پر رکھ دیا۔ صبا نے گھور کر دیکھا۔ اسامہ کی ماں سے پوچھا، کس کا فون ہے بیٹا؟ دعا نے بہانہ بنایا، سہیلی کا ہے، بعد میں کر لوں گی کال۔ پر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ اگر اس نے ابھی فون نہ اٹھایا تو شاید کوئی بہت بڑی بات ہمیشہ کے لیے دب کر رہ جائے گی۔
چائے ختم ہونے کے بعد اسامہ کے گھر والے اٹھ کر چلے گئے۔ جاتے جاتے اسامہ کی ماں نے صبا کے کان میں کچھ ایسا کہا اور صبا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ لوگ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلے، صبا نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور دوڑ کر دعا کے پاس آئی۔ اس نے دعا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور لرز رہے تھے۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بس اتنا بولی، دعا تم کل نکاح مت کرو، وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ دعا نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ تم کیوں کہہ رہی ہو؟ صبا نے جواب نہیں دیا اور بس دعا کا ہاتھ پکڑے روتی رہی، اور دعا کے دماغ میں فون والی عورت کی آواز گونج رہی تھی، وہ اسامہ نہیں ہے، اس کی لڑکی بھی غائب ہو گئی تھی، اور بار بار اس کے ذہن میں بھی یہی خیال آ رہا تھا کہ کیا میرے ساتھ بھی اب یہی کچھ ہوگا؟ اب صبا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ شادی مت کرو، وہ لوگ ایک ہی بات، اور کل نکاح تھا۔ ایک بوجھ جو دعا کے سینے پر منوں کے حساب سے پڑ گیا تھا۔ صبا کے آنسو اب بھی اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے اور اس کے لفظ کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، اور وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ دعا نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بغیر کچھ بولے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور کمرے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں مہندی کی خوشبو بسی ہوئی تھی، پلنگ پر وہی سرخ جوڑا رکھا تھا جو کل پہننا تھا۔ دعا نے جوڑے کو دیکھا اور اسے لگا جیسے وہ کپڑا نہیں، کوئی زنجیر ہے جو کل اس کے گلے میں پڑنے والی ہے۔ اس نے جلدی سے میز سے اپنا فون اٹھایا۔ وہی انجان نمبر اب بھی اسکرین پر جھلملا رہا تھا۔ اس بار نمبر کے نیچے چھوٹے لفظوں میں لکھا آ رہا تھا، آخری کال۔ دعا کا دل منہ کو آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے وہی دبی ہوئی عورت کی آواز آئی۔ اس بار آواز میں جلدی نہیں تھی، خوف تھا، پریشانی تھی۔ عورت بولی، دعا وقت نہیں ہے، میری بات غور سے سنو۔ اسامہ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی دیکھنا، اگر وہاں پر پرانا کٹ کا نشان ہے تو بھاگ جانا اس گھر سے۔ یہی نشانی ہے، 20 سال پہلے میری بیٹی نے بھی یہی نشانی دیکھی تھی، پر اس نے یقین نہیں کیا تھا۔ اتنا کہہ کر فون پھر سے بند ہو گیا۔ دعا نے فون کان سے ہٹایا اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ بیٹھ کر سوچنے لگی کہ آخر یہ عورت کون ہے؟ کیا یہ مجھے بچانا چاہتی ہے یا پھنسانا؟ دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، کل نکاح کے وقت جب اسامہ اس کے ہاتھ تھامے گا تب وہ کیسے دیکھے گی؟ اور اگر واقعی نشان ہوا تو تب کیا کرے گی؟ سب مہمان بیٹھے ہوں گے، مولوی نکاح پڑھا رہا ہوگا، اور وہ اٹھ کر بھاگ کیسے سکتی ہے؟ ساری باتیں اس کے ذہن میں دوڑ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ صبا کی آواز پھر سے آئی، دعا دروازہ کھولو، امی بلا رہی ہے، کھانے کا وقت ہے۔ دعا نے آنکھیں بند کر لی۔ نیچے سب کھانے پر اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اس کے بیچ پر وہ بیٹھی ہوگی جس کے نام کا اسے پتہ تک نہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، آ رہی ہوں، پر اس کے قدم منوں کے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور دل چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا تھا کہ کھانے پر نہیں، سچ کے سامنے جانا ہے۔ ایک خوف جو دعا کی رگ رگ میں اتر چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے صبا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ دعا کو دیکھ کر وہ کچھ بولے بغیر اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ اس کے گلے لگتے ہی دعا کو محسوس ہوا کہ صبا کا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ صبا نے سرگوشی میں کہا، کھانے پر مت جانا، کوئی بھی بہانہ کر دو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہہ دو، یا پھر کچھ بھی کہہ دو، لیکن کھانے پر مت جانا۔ دعا نے کچھ پوچھنا چاہا پر صبا نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا اور سب لوگ بیٹھے تھے۔ دعا کی امی نے اسے دیکھ کر پیار سے کہا، آجا بیٹا، تیرے بغیر کھانا کون شروع کرے گا؟ تیرے بغیر تو کھانا حلق سے نیچے ہی نہیں اترے گا۔ دعا نے بیٹھنے سے پہلے نظریں گھما کر سب کو دیکھا۔ سب کے چہرے پر خوشی تھی، پر صبا کا چہرہ پریشانی کی وجہ سے بالکل زرد تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کے آنے سے ڈر رہی ہو، جیسے کسی کے آنے کا انتظار اسے بے چین کر رہا ہو۔ کھانا شروع ہوا تو دعا کے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ اس کا دھیان بار بار اسامہ کے ہاتھ پر جا رہا تھا۔ کل نکاح میں جب وہ ہاتھ پکڑے گا تب کیا ہوگا؟ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہی کوئی بہانہ کر کے اس کا ہاتھ دیکھ لے۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے گرا دیا۔ شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ سب چونک گئے۔
دعا نے جلدی سے معافی مانگی اور بولی، میں سمیٹ دیتی ہوں۔ وہ جھک کر کرچیاں اٹھانے لگی۔ اس وقت صبا کی مدد کے لیے آ گئی۔ دعا نے جان بوجھ کر ایک چھوٹی سی کرچی سے اپنی انگلی چھلوا لی۔ خون کی ایک بوند نکلی اور وہ درد سے سی کر کے اٹھی۔ صبا نے گھبرا کر کہا، دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ ویسے تمہیں یہ کرچیاں اٹھانے کے لیے کہا کس نے تھا؟ دعا نے بہانہ بنایا۔ اسامہ کو بولی، ذرا پٹی تو لا کر دے، اس کے پاس گاڑی میں ہوگی۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسامہ جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا اٹھا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ دعا کی نظریں اس کے ہاتھ پر جمی تھی اور وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آج وہ جو سچ جاننا چاہتی ہے وہ اسے مل جائے۔ وہ دروازے کی چٹکی کھولنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا، اس کا بایاں بازو سیدھی اس کے ہاتھ پر پڑی۔ دعا کی سانس رک گئی۔ اس کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر گہرا پرانا کٹ کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ دعا کے ہاتھ سے خون والا رومال چھوٹ کر گر گیا۔ فون والی عورت کی آواز کان میں گونجی، اگر نشان ہے تو بھاگ جانا۔ اگر سامنے اسامہ دروازہ کھول کر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں دعا پر تھی اور اس کے ہونٹوں پر وہی جانی پہچانی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو دعا کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ اسامہ دروازے میں کھڑا تھا اور اس کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر وہی گہرا نشان تھا، صاف چمک رہا تھا۔ دعا کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسامہ نے آگے بڑھ کر رومال اٹھایا اور دعا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، خون صاف کرو، خون دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ دعا نے کانپتے ہاتھ سے رومال پکڑا۔ اس کی انگلیاں اسامہ کی انگلیوں سے ٹکرائی تو دعا کو لگا جیسے برف کو چھو لیا ہو۔ اتنا سرد لمس تھا۔ صبا نے جلدی سے بات بدلی۔ وہ بولی، میں پٹی لے کر آتی ہوں، اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صبا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ مجھے بچانا بھی چاہ رہی ہے لیکن مجھے بتا بھی کچھ نہیں رہی تھی۔ دعا کی امی نے کہا، بیٹا جاؤ کمرے میں آرام کرو، تمہارا رنگ اڑا ہوا ہے۔ دعا کو تو جیسے بہانہ مل گیا۔ وہ بغیر کچھ بولے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کمرے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ کانوں میں آواز آ رہی تھی۔ فون والی عورت سچ کہہ رہی تھی، نشان موجود تھا۔ اب کیا کریں؟ کس کے بتائیں؟ ماں یقین نہیں کرے گی۔ پولیس کو بلاؤں کیا؟ پولیس کو بلائیں تو کیا ثابت دیں گے؟ ایک کٹ کے نشان پر کون یقین کرے گا؟ اس نے فون اٹھایا اور اس انجان نمبر کو دوبارہ کال ملائی۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ اس بار 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا، پر دوسری طرف سے کوئی بولا نہیں، صرف کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ دعا نے دھیرے سے کہا، ہیلو، کون ہے؟ کون ہے آپ؟ اور کیا نشان ہے؟ اس کے ہاتھ پر یہ کیسا نشان ہے؟ جواب میں ایک لمبی خاموشی چھا رہی تھی۔ پھر ایک مرد کی آواز آئی، بہت بھاری، بہت سرد۔ اس نے 3 لفظ بولے، بھاگ سکتی ہو تو بھاگ جاؤ، اور فون بند ہو گیا۔ دعا نے فون ہاتھ سے پھینک دیا۔ یہ عورت کی آواز نہیں تھی، یہ تو کوئی اور تھا، اور اس نے پوچھا تھا بھاگ سکتی ہو تو بھاگ جاؤ، یعنی وہ جانتا تھا کہ وہ گھر میں قید ہے۔ دعا کھڑکی کی طرف بھاگی۔ نیچے گلی میں اندھیرا تھا، گیٹ پر تالا لگا تھا اور گیٹ کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ اوپر دعا کے کمرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سایہ اب بھی گیٹ پر کھڑا تھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، پر اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ گھنٹوں سے وہیں ہے۔ دعا نے جلدی سے کھڑکی کا پردہ گرا دیا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ پسلیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کمرے کی بتی بجھا دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اب باہر والا اندر نہیں دیکھ سکتا تھا، پر دعا کو لگ رہا تھا کہ وہ سایہ اب بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگ کر سانس روکی اور کان لگا کر سننے لگی۔ نیچے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں سب سو چکے تھے۔ اچانک اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ کوئی پیغام آیا تھا اس انجان نمبر سے۔ دل مضبوط کر کے اس نے پھر سے فون اٹھایا۔ پیغام میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، چھت پر آؤ، ابھی اور اسی وقت، اور دیکھو، اکیلی، بالکل اکیلی آنا۔ دعا نے فون سختی سے بند کر دیا۔ چھت پر آئی، اس وقت، اور وہ اکیلی، یہ کوئی جال ہو سکتا تھا، پر اگر نہ گئی تو شاید سچ کبھی سامنے نہ آئے۔
اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ باہر گیلری سنسان تھی، سب کمروں کے دروازے بند تھے۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگی، ہر قدم پر لگتا تھا کوئی پیچھے سے آواز دے گا۔ اسے ڈر بہت لگ رہا تھا، ڈر کی وجہ سے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چھت کا دروازہ کھلا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ چھت پر پہنچتے ہی اس کی نظر سامنے پانی کی ٹینکی پر پڑی۔ ٹینکی کے سائے میں کوئی کھڑا تھا، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر پر چادر لپیٹے ہوئے۔ دعا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ سایہ آگے بڑھا اور چاند بادلوں سے باہر آ گیا۔ چاندنی میں ایک چہرہ صاف نظر آیا اور یہ صبا تھی۔ صبا کی آنکھیں رو کر سوجی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا کاغذ تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، دعا مجھے معاف کر دو، میں نے سب کچھ چھپایا جو مجھے چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ میں تمہیں بچانا بھی چاہتی تھی لیکن میں بتا بھی نہیں پائی۔ یہ لو، یہ اس رات کی تصویر ہے جس رات میری بہن غائب ہوئی تھی۔ اس تصویر میں دیکھو اس کے ساتھ کون کھڑا ہے، شاید تم یقین کر پاؤ۔ دعا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرانا سا کاغذ پکڑا۔ یہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، ایک پرانی سی تصویر تھی، کنارے پیلے پڑ چکے تھے اور بیچ میں سے مڑی ہوئی بھی تھی۔ چاند کی روشنی میں دعا نے تصویر کو بڑے ہی غور سے دیکھا۔ تصویر میں ایک لڑکی کھڑی تھی، سرخ جوڑے میں، ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی، بالکل دلہن بنی ہوئی، اور اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا تھا اس کے چہرے پر بھی وہی مسکراہٹ تھی۔ دعا کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ لڑکا اسامہ تھا، پر یہ تصویر 20 سال پرانی تھی۔ اس وقت اسامہ کی عمر کتنی ہوگی؟ 10 سال، 12 سال، پر تصویر میں تو وہ پورا جوان لگ رہا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے آج ہے۔ عمر کا فرق ایک دن کا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ صبا کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بولی، یہ میری بڑی بہن زینب ہے، 20 سال پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح والی رات یہ لڑکا اسے لے کر گیا اور پھر زینب کبھی واپس نہیں آئی۔ ہم نے پولیس کو بتایا، سب کو بتایا، پر کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا اسے، مگر وہ آج تک کہیں سے نہیں ملی۔ یہ لڑکا غائب ہو گیا تھا اور اب 20 سال بعد یہ پھر آ گیا ہے، اسی نام سے، اسی شکل سے، اور اب تمہارے ساتھ۔ کیا تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا؟ تمہارے لیے آیا ہے یہ۔ دعا کے ہاتھ سے تصویر چھوٹ کر نیچے زمین پر گر گئی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور تصویر اڑا کر چھت سے نیچے جا گری۔ دعا نے مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا، نیچے وہی سایہ اب بھی کھڑا تھا، پر اب وہ سایہ گیٹ کھول کر اندر آ چکا تھا اور وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ دعا دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ سایہ آخر کون ہے۔ صبا نے دعا کا ہاتھ پکڑا اور بولی، دعا بھاگ جا یہاں سے، بھاگ دعا یہاں سے، پچھلی دیوار سے کود جا، میں اسے روکتی ہوں۔ دعا کی ٹانگیں جیسے جم سی گئی تھی۔ وہ بھاگنا بھی چاہتی تھی مگر بھاگ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بھاگنا تو دور، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز قریب آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ پھر چھت کا دروازہ چرچرایا۔ دہلیز پر وہ کھڑا تھا، اسامہ۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر بھی وہی نشان صاف چمک رہا تھا۔ اس نے دعا کی طرف دیکھا اور بہت ہی آرام سے کہا، زینب۔ زینب بھی بھاگنا چاہتی تھی مگر وہ بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ جانے کیا سوچ کر وہ وہیں کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کو جکڑ رکھا ہو کہ وہ یہاں سے بھاگ ہی نہ پائے۔ اس کے بعد چھت پر صرف ہوا کی سرسراہٹ رہ گئی تھی اور اس کے سامنے وہ کھڑا ہوا سایہ، اور منگلا کی جھیل دور اندھیرے میں خاموش ہو گئی، مگر کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔